اس کو ہم سمجھے، یاد رکھیں۔ تیسری چیز گناہوں کے معافی کے لیے جو سبب بنتی ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اعمال کرنا جن سے قرآن و سنت میں بتایا گیا توبہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ویسے کئی اعمال ہے، الحمدللہ سے میں نے ایک پورا لیکچر لیا تھا گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال، یقیناً میں اب اس کو دہراؤں گا نہیں، بس سرسری طور سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ اعمال کرنا جن اعمال سے قرآن اور سنت میں یہ بتایا گیا کہ اس سے معافی ملتی ہے، وہ اعمال کا کرنا، جو کہ کئی ہیں، میں نہیں دہرا سکتا ہوں پورے، بس مختصر خالی بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 114 114 میں فرماتا اور کہتا ہے، دن کے دونوں جو ہے سروں میں نماز قائم کرے اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو جو ہے مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، تو یہاں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اچھے کام کرے، اچھے اعمال کرے، اس سے خود بخود گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اچھے سے وضو کرتا ہے تو تمام گناہ جو اعضاء سے ہوئے، جہاں وضو کا پانی لگتا ہے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پلکوں سے پانی گرتا ہے تو پلکوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں سے پانی گرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سمجھا؟ وضو کرنے سے، نماز کو جانے سے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہر جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے بیچ کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ اعمال کرنا جن اعمال کے تعلق سے قرآن و سنت نے بتایا گیا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں جن سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور فرمایا ان کے ذریعے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ دوسرا فرمایا مسجدوں میں دور سے چل کے آنا نماز کے لیے، مسجدوں میں دور سے چل کے آنا نماز کے لیے۔ پھر فرمایا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ کیا فرمایا؟ تکلیف کے بعد ہی وضو کرنا، پیدل چل کے مسجد آنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ مطلب ایک نماز ہوگی ظہر تو عصر کا انتظار میں رہنا کہ عصر کا وقت ہے، کہیں چوک نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، انتظار نہیں رباط ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ رباط کا معنی ہے، یعنی یہی در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر نفس کو روکنا ہے۔ رباط کا معنی ہوتا ہے یہی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر روکنا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیے نماز کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہ اعمال کرنا جن اعمال کے کرنے سے قرآن اور سنت نے بتایا گیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اعمال کرنا جن اعمال سے قرآن و سنت نے بتایا گیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں من مانے چلے ہوئے سب اعمال، یہ کر لیں گے تو اتنا فائدہ، وہ کر لیں گے اتنا فائدہ، ثابت ہونا ضروری ہے۔ یا تو رب کا فرمان ہو یا تو نبی کا فرمان ہو، یاد رکھیے، تب وہ ہوں گا۔ ہم نہیں بول سکتے کس عمل سے کیا ہو سکتا ہے، اپنی عقل نہیں لڑا سکتے، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے، یہ گناہ کبیرہ سنگین جرم ہوگا، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اعمال کرے جس سے قرآن و سنت نے بتایا گیا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز